السلام علیکم ایوری ون. ہم ڈسکس کر رہے تھے سوشل گروپس کو. سماجی گروہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ افراد کا مجموعہ سماجی گروہ کہلاتا ہے. کسی خاص مقصد کے تحت یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں تفاعل پایا جاتا ہے. تفاعل کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروہ کہتے ہیں. آج ہم گروہ کی ٹائپس دیکھنے جا رہے ہیں. رکنیتی گروہ اور غیر رکنیتی گروہ. ممبرشپ اینڈ نان ممبرشپ کی بات ہوتی ہے اس میں. رکنیتی گروہ نام سے ہی ظاہر ہے، جس کی آپ کی ممبرشپ ہو. آپ اس کے ممبر بننے سے پہلے آپ نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ممبرشپ حاصل کی ہو. مثال کے طور پہ آپ کسی ایسوسیشن کے ممبر بنتے ہو تو آپ ایک پرفارم ہوتا ہے، آپ اس کو فل کرتے ہو. کوئی یونین ہے، آپ اس کے ممبر بنے ہو. کوئی سیاسی جماعت ہو جاتی ہے، آپ کسی بھی مذہبی جماعت سے جب آپ تعلق پیدا کرتے ہو تو آپ اس کی باقاعدہ طور پہ ممبرشپ رکھتے ہو. رسمی گروہ کی طرح اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ ان کو فالو کرتے ہو تو تب جا کے اس کے رکن بنتے ہو. سو رکنیتی گروہ کون سا ہوگا؟ وہ جس میں شامل ہونے والے افراد اس گروہ کے باقاعدہ رکن ہوں گے، یعنی کسی اصول و ضوابط کے تحت اس میں شامل ہوں گے. اس کے برعکس اس کے اپوزٹ کون سا آ جاتا ہے؟ غیر رکنیتی گروہ. نام سے ہی ظاہر ہے، جس کی ممبرشپ آپ نے پراپر حاصل نہیں کی. آپ کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے کہ آپ اس گروہ میں یہ فالو کریں گے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہو، یہ نہیں کریں گے تو آپ شامل نہیں ہوں گے. تو ممبرشپ پراپر وے سے کوئی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے یہ پرفارما فل کرنا ہے تو تب جا کے آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہو یا ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو. ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو گیا ہے، وہاں پر تو ہر دوسرے شخص بھی جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اس سیاسی پارٹی کے لوگ جائیں گے، دوسری سیاسی پارٹی کے بھی بندے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے گراؤنڈز میں کھیل ہوتا ہے، کبڈی ہوتی ہے، یا آپ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو یا جتنے میلے ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، سینما ہے، تھیٹر ہے، ان کے اندر آپ کے کوئی قوانین نہیں ہوں گے کہ آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کے ممبر بن سکیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چپ کر کے جا کے ممبر اس میں شرکت کر لیتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے آپ اس سے واپس بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اس گروہ کا ممبر بننے کے لیے آپ کو کوئی پراپر ممبرشپ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ہے ہمارا نیکسٹ داخلی و خارجی گروپ. داخلی گروہ نام سے ہی ظاہر ہے. داخل سے جس کے آپ خود رکن ہیں. یعنی میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہونا ایک میں رکن ہونا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے تو یہ میرے لیے میں الفاظ استعمال کروں گی: میرا پاکستان، ہمارا پاکستان، ہمارا ملک. جب آپ کے الفاظ ہمارا، میرا اور اپنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات چلے گی تو وہ آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ داخلی گروپ یا ان گروپ اس کو اردو میں انگلش میں بولا جاتا ہے. اس کے برعکس نام سے ظاہر ہے خارجی، جس کے آپ ممبر نہیں ہیں. ان کے لیے آپ میں، میرا، ہمارا اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کرتے، بلکہ آپ کہتے ہیں ان کا ملک، ان کی کنٹری، ان کا مذہب، ان کی کاسٹ، ان کی لینگویج. وہ کوئی ایک خاصیت ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستانی ہیں تو تمام ہم، لیکن جب اگر آپ ہوگے ہم سب پاکستانی ہیں تو ایک نیشنلٹی کی بنیادوں پہ تمام پاکستانی آپ کے ان گروپ بن جائیں گے، اور دوسرے ممالک والے آپ کے آؤٹ گروپ بن جائیں گے. اس کے برعکس ود ان پاکستان اگر آپ صرف اپنی کاسٹ کی بات کرتے ہو کہ جی میں جٹ ہوں، یا میں ارائی ہوں، یا میں ملتانی ہوں، یا میں لیا سے بلانگ کرتا ہوں، یا کسی بھی اسپیسیفک پروونس کی بات کرتے ہیں، آپ ایک خاص خاصیت کی بنیاد پر جب کسی بھی گروپ سے اپنی ایفیلیشن اور وہی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے داخلی بن جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کے لیے آپ ان کے کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اس وقت کیا بن جاتا ہے؟ آپ کا خارجی گروہ بن جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ ہے مقامی یا اقلیتی گروہ. لوکل گروپ اس کو بولا جاتا ہے. نام سے ہی ظاہر ہے، لوکیلٹی، رہائش، مقامی ہونا. مقامی سے مراد یہاں زیادہ تر لیا جاتا ہے کہ جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے حدود ہو. لیکن اکثر خانہ بدوش جو لوگ ہیں جو جگہ بدلتے رہتے ہیں ان کو بھی مقامی گروہ میں ہی ڈالا جاتا ہے. تو مقامی گروہ کون سا ہوگا؟ جو خاص علاقے میں رہ رہے ہیں، عرصے دراز سے رہ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد وہاں کے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک مقامی یا اقلیتی گروپ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ خاص علاقہ جہاں لوگ آباد ہیں، گلی کے باشندے ہو سکتے ہیں، ایک بستی ہو سکتی ہے، چک ہو سکتا ہے، گاؤں ہو سکتا ہے، جو وہاں پر کافی عرصے سے رہ رہے ہیں. جیسے قبائلی علاقے ہیں آپ کے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد رہے ہیں اور وہ وہاں سے نہیں اٹھتے. تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ داخلی گروپ والی ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ میرا اور رسمی خصوصیات اس میں ہوتی نہیں ہیں. میرا ملک، میرا شہر، یا میرا قبیلہ، یا میرا گاؤں، اس طرح کی فیلنگز ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کچھ ابتدائی گروپ کی بھی ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. کون سی؟ ایک تو یہ فیس ٹو فیس ان کا انٹریکشن ہوتا ہے.
پھر دوسری بات یہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جو ایک اور خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں یا جو جن کے فیلنگز ہیں وہ تعاون، ہمدردی، عصبیت جو ہے یا محبت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ سو یہ وہ جو خصوصیات تھیں یہ ساری ابتدائی گروپ کی خصوصیات تھیں۔ معمولات ان کے اپنے ہوتے ہیں، جیسے ایک محلے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، یہ ایک قبیلے کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جو اس کو فالو نہیں کرتا ان کا احتساب کا نظام بھی اپنا ہوتا ہے، وہ سزائیں بھی اپنی خود دیتے ہیں۔ وہاں کے جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں قبائلی علاقوں میں، یا جو ایک علاقہ ایک خاص عرصے سے لوگ وہاں مقیم ہوتے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد نے کچھ خاص قسم کے معمولات خود ہی ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ہی وہ فالو کرتے ہیں۔ تربیت کے معاملے میں بھی ان کی بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، ثقافت وہی ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتی رہتی ہے اور وہی ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز چلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تغیر جو ہے ان گروپس کے اندر بہت جلدی نہیں ہوتا۔ حرکت پذیری بھی یہ لوگ اتنے جلدی سے نہیں کرتے، چاہے وہ جغرافی حرکت پذیری ہے، چاہے وہ اکنامیکلی اپ ہونا ہے یا اکنامیکلی ڈاؤن ہوتا ہے، افقی ہے، عمودی ہے، کوئی سی بھی طرح کی جو حرکت پذیری ہے اور جو تغیر ہے ان میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ پھر پدرسری نظام زیادہ تر ایسے قبیلوں میں پایا جاتا ہے، سوری ایسے علاقوں میں، ایسے گروہوں میں۔ شادی کا نظام جو ہے وہ زیادہ تر داخلی ہوتا ہے، اپنے مقامی لوگوں کے اندر ان کی شادیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ آؤٹ آف ایریا بھی جو ہے نا شادیاں پسند نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ان کی جو جائیداد ہوتی ہے یا جو ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، ایسٹس ہوتی ہیں، وہ سارا جو ہے نا نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔